الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما. حضرات گرامی، میرے واجب الاحترام بزرگوں، محترم دوستوں، عزیز ساتھی اور بھائیوں، تمام قسم کے حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمارے اوپر بے پناہ انعامات کیے ہیں. اور اس کے بعد کروڑ درود و سلام ہوں سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ وہ پیارے پیغمبر جن کی شان، جن کی تعریف، جن کا تذکرہ جتنا بھی بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے. جمعۃ المبارک کے ان مبارک لمحات میں میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اس پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کروڑ درود و سلام. حضرات، اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے پناہ انعامات اور بے پناہ احسانات ہیں. وہ انعامات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، لکھنا چاہیں، نہ ہم ان کو شمار کر سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں. بے پناہ انعامات ہیں اللہ تعالیٰ. ذرا غور کیجئے عزیزو، اس اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کچھ نہیں دیا ہے. کسی نابینا سے جا کے پوچھیں ان آنکھوں کی کیا قدر و قیمت ہے. جو بہرا ہے، جو سن نہیں سکتا ہے، اس سے جا کے پوچھیں کہ ان کانوں کی کیا قیمت ہے. جو بول نہیں سکتا ہے، جو گونگا ہے. عزیزو، اگر ہم غور و فکر کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھتے چلے جائیں تو بے شمار انعامات. اور پھر ایک بہت بڑا انعام ان تمام انعامات میں سے جو اللہ نے ہمارے اوپر کیے، وہ انعام عزیزو یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. ایمان کی نعمت کائنات کی ساری نعمتوں سے سب سے زیادہ اہم نعمت جو ہے وہ ایمان ہے. اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا. پھر میں یہ عرض کروں گا کہ اس کا انعام ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ آج ہم مسجد کے اندر بیٹھ کے جمعہ پڑھ رہے ہیں. ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں
جو اپنے کیمپوں کے اندر سوئے ہوئے ہیں ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی ہے کہ مسجد کے اندر آئیں. اگر یہ اللہ کی توفیق نہ ہو، اس کی مہربانی نہ ہو میرے عزیزوں، ہم مسلمان نہ ہوتے، ہم کسی ہندو کے گھر پیدا ہو جاتے، کسی سکھ کے ہاں پیدا ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے ہمارے اوپر جو بے پناہ انعامات کیے ان میں سب سے بڑا انعام ہمارے اوپر یہ کر دیا. اور عزیزو، یہ جو کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بڑے معانی ہیں، بڑے مفہوم ہیں، اس کے بڑے تقاضے ہیں. یاد رکھیے، اللہ رب العزت جو ہے اس کی شان کیا ہے کہ وہ صمد ہے، وہ احد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہم سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ داتا ہے، وہ دینے والا ہے، ہم سب لینے والے ہیں، ہم سب مانگنے والے ہیں. اس کی شان جو ہے میرے بھائیوں، میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا، اللہ رب العزت جو ہے میرے بھائیوں وہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، نفع کا مالک، نقصان کا مالک. ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کے قبضے کے اندر ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بے پناہ انعامات کر کے ہم کو ایک بات کا حکم دیا کہ دیکھو، میرے ساتھ میری کبریائی کے اندر، میری الوہیت کے اندر، میری بادشاہی کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ای الذنب اکبر عند اللہ. اللہ کے رسول، یوں تو گناہ بہت سارے ہیں، لیکن گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ای ذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تدعو للہ ندا وهو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا. اور عزیزو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے دروازوں کو بند کیا. ہر وہ راستہ جو شرک کی طرف کھل سکتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شرک کے دروازوں کو بند کیا. ہمارے ہاں عام سی بات ہے نا جی، ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں اپنی گفتگو کے اندر، اپنی مجالس کے اندر، اچھا جی جو اللہ چاہے اللہ کے رسول چاہے، یہ عام سی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے یہی بات کہہ دی کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اب ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا، ساتھی اجعلتنی للہ ندا، تو مجھ کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے؟ نہیں، یہ کہو کہ کل ما شاء اللہ وحدہ، کو جو اکیلا رب چاہے گا وہ ہوگا. عزیزو، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اور شرک کیا ہے، اس کی سیرت کی تعریف کیا ہے؟ موٹے لفظوں کے اندر، ہم بہت گہرائیوں کے اندر نہیں جاتے ہیں، موٹے انداز میں کہ شرک کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. تو میرے بھائیو، شرک کی تعریف یہ ہے کہ وَلَوْ شَيْءٍ فی غیر محلہ، کہ کسی کا حق جو ہے وہ کسی کو دے دینا. کسی کا حق کسی کو دے دینا، یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ خالق ہے. اللہ نے مجھے، آپ کو، سب کو پیدا کیا. میرے باپ دادا کو، آپ کے باپ دادا کو کس نے پیدا کیا؟ رب نے پیدا کیا. اب اگر کوئی شخص نے کہہ دے اللہ بھی پیدا کر سکتا ہے، کوئی اور بھی پیدا کر سکتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. میرا اور آپ کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے. اب اگر ہم یہ کہیں اللہ بھی رزق دیتا ہے لیکن کوئی اور بھی رزق دے سکتا ہے، تو یہ رب کے ساتھ شرک ہے. اللہ کی صفات میرے عزیزوں بے شمار ہیں، لیکن میں نے آپ کو موٹے انداز میں، بالکل سادہ انداز میں یہ بات بتائی ہے. اور یاد رکھیے کہ شرک جو ہے یہ بغاوت ہے.
ایک بادشاہ ہے نا، اس کے ہاں قانون مقرر ہے، کیا ہے؟ اگر کوئی چوری کرے اس کو یہ سزا دی جائے گی، اگر کوئی قتل کرے اس کو یہ سزا دی جائے گی، اگر کوئی زنا کرے یہ سزا دی جائے گی، اگر کوئی دھوکہ دے اس کو یہ سزا دیں گے۔ ہر ملک جو ہے اس کا قانون ہے کہ نہیں مقرر؟ لیکن عزیزو ذرا غور کریں، اگر کوئی بغاوت کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اگر کوئی کسی بادشاہ کے خلاف بغاوت کرے تو اس کا جرم کیا ہوتا ہے، اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی ذہین بادشاہ نے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ کبھی سنا آپ نے کہ بغاوت بھی کوئی مرتکب ہو تو اس کو معاف کیا گیا ہو؟ یہ شرک جو ہے اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر رب کے ساتھ شرک کیا جائے تو اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں جو مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے ہر روز ان کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو معاف کر دے۔ لیکن شرک کے بارے میں کیا ہے؟ شرک جو ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرے۔ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیاں اور اس کے اندر آپ کا تواضع پن۔ مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے رسول جو ہے وہ ایک دفعہ گدھے کے اوپر سوار تھے، کہیں جا رہے تھے۔ آپ نے اپنے پیارے ساتھی، اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کہا معاذ میرے ساتھ تو بھی سوار ہو جا۔ حضرت معاذ کون ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ انصاری صحابی ہیں، اور ان کا قبیلہ تھا بنی سلمہ۔ آپ نے مسجد قبلتین سب نے دیکھی ہوگی مدینہ منورہ کے اندر، یہ اسی محلے کے رہنے والے تھے، اسی مسجد قبلتین جو تھی انہی کی مسجد تھی۔ بلکہ آپ یہ جان لیجئے کہ یہ اس مسجد کے امام بھی تھے۔ مسجد قبلتین جو ہے مسجد نبوی سے دور ہے، یہی ان کا محلہ تھا بنی سلمہ، بڑے خوبصورت۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا 18 سال کی ان کی عمر تھی۔ سیرت نگاروں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑے لمبے قد کے، آنکھیں موٹی موٹی، گھنگریالے بال، سفید رنگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے، وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ محبت کرتے۔ یارو ذرا غور کریں کہ ہم تو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہی ہیں، صحابہ کو تو محبت تھی ہی، لیکن اگر اللہ کے رسول جو ہے وہ کسی کے ساتھ محبت کرے تو اس کے کیا کہنے؟ اور یہ معاذ جو ہے یہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ کو پکڑ کے کیا کہا؟ واللہ یا معاذ انی احبک، معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اندازہ کیجئے معاذ کی خوش قسمتی کے کیا کہنے؟ واللہ یا معاذ انی لأحبک، اور حضرت معاذ جو ہے اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر آپ اپنے پیارے ساتھی کو ایک بات بتا رہے ہیں، کچھ چیزیں سکھا رہے ہیں۔ آپ نے کہا ساتھی ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا شکر، میں تیری عبادت۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دعا سکھا رہے ہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں تیرا ذکر، میں تیرا شکر، میں اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ اور پھر ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ بٹھا لیا، گدھے کے اوپر سوار کر لیا۔ اب معلم جو ہے وہ آگے بیٹھا ہوا ہے، شاگرد جو ہے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ معاذ
تیری خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت کے ساتھ سینہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ گدھے کے اوپر سوار ہیں، استاد آگے بیٹھا ہوا ہے، شاگرد پیچھے بیٹھا ہوا ہے. ذرا آگے چلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا معاذ ابن جبل. حضرت معاذ جو ہیں وہ ہماتن گوش ہیں، میرے استاد، میرے مربی، میرے قائد، میرے رہنما نے مجھ کو پکارا ہے. کہتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. یہ حاضری میرے لیے بڑی باعث سعادت ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. اور ذرا غور کیجیے، یہ طریقہ ہے، یہ بتایا اپنے پیارے ساتھی کو بتانے کا انداز ہے نا، سکھانے کا انداز ہے. ذرا آگے چلے، نبی رسول اللہ وسلم خاموش ہو گئے یہ بات کہتے. تھوڑا سا آگے چلے، پھر آپ نے فرمایا یا معاذ ابن جبل. حضرت معاذ جو ہے اور زیادہ ہماتن گوش ہو گئے، سننے کے لیے تیار ہو گئے کہ میرا مربی مجھ کو کیا بتانا چاہتا ہے. پھر کہتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. تھوڑا سا آگے چلے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاذ ابن جبل. اور معاذ جو ہے اس کے جواب میں پھر کہہ رہے ہیں کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، پھر اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار خوبیوں کے اندر ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ سب سے بڑے معلم تھے. لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کا طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ایسے بات کو سمجھایا جاتا ہے. ساتھیوں، 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بلا کے کہہ رہے ہیں، آواز دے کے کہہ رہے ہیں. معاذ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول بڑی اہم بات مجھ کو بتانا چاہتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد. معاذ، جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ بڑا اہم سوال. رب کا اپنے بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ و رسول عالم. اس کا جواب جو ہے اللہ اس کے رسول کے پاس ہے، مجھے تو نہیں پتا ہے کیا حق ہے. سیرت نگاروں نے کہا کہ تھوڑا سا آگے چلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فرما رہے ہیں ان حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. رب کا حق اپنے بندوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ رب کا حق ہے. جس نے مجھ کو پیدا کیا، جس نے مجھ کو رزق دیا، جس نے مجھ کو عزت دی، جس نے مجھ کو اولاد دی، جس نے مجھ کو صحت دی، جس نے مجھ کو توانائی دی، جس نے مجھ کو علم دیا، دنیا کی ہر چیز مجھ سے دی، وہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میرا یہ حق ہے کہ میرے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا ہے، میرے علاوہ اپنی پیشانی کو کسی کے سامنے نہیں جھکانا ہے. اللہ اکبر. ان حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. ذرہ برابر بھی رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اللہ اکبر. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے شاگرد جو ہے اس سے اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیا، اس بات کی اہمیت کو سمجھ لیا. تھوڑا سا آگے چلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا یا معاذ ابن جبل. معاذ پھر کہہ رہے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. شاگرد متوجہ ہو گیا، بات سمجھ میں آنے لگی کہ میرا شاگرد جو ہے اس کو اب ہماتن گوش ہے جو میں بات کہنے لگا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اتدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا ذلک. ہم نے پہلے بیان کیا رب کا حق کیا ہے.
رب کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ شرک نہ کریں. اب بندوں کا حق کیا ہے؟ کیوں جی؟ رب کا حق اور اب بندوں کا حق رب کے اوپر کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر بندے جو ہیں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کریں تو پھر بندوں کا حق جو ہے اپنے رب کے اوپر یہ ہے لا يعذبهم. اگر کوئی مشرک نہیں ہے تو اللہ ان کو عذاب نہ دے. وَيَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کرے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے سچے دل کے ساتھ یہ کہا لا الہ الا اللہ الا حرمہ اللہ علی النار، جہنم کی آگ کو اس شخص کے اوپر اللہ نے حرام قرار دے دیا جو سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. عزیزو، دوستو، ساتھیو، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، توحید کی نعمت ایک طرف. ہم ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک، کیا معنی ہے؟ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. میرا داتا تو ہے، میرا آقا تو ہے، میرا مالک تو ہے، میرا خالق تو ہے، میرا رازق تو ہے، میں تیرا بندہ ہوں. عزیزو، یاد رکھیے کہ جب آدمی ایک سجدہ کرتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جو ہے وہ گھرا کے کہتا ہے کہ سبحان ربی اللہ. بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے اپنے رب کے سامنے جھک جانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کے صحابہ کرام جو ہیں وہ شام سے آئے. آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا، ہم نے کیسر کو دیکھا، کسرا کو دیکھا، حکمرانوں کو دیکھا کہ جب ان کی رعیت ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو سجدہ کرتی ہے، ان کو سجدہ تعظیم بھی کرتی ہے. اللہ کے رسول، ہم کو بھی اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ تعظیمی کریں، ہم بھی آپ کے سامنے جھکا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ پیشانی جو ہے صرف رب کے سامنے جھکے گی. سجدہ تعظیمی حرام ہے میری امت کے اندر. اگر یہ پیشانی جھکے گی تو صرف رب کے سامنے جھکے گی. اور فرمایا کہ اگر یہ سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. عزیزو، توحید کی بڑی باتیں ہیں. اللہ رب العزت ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو شرک کی نجاستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم، اپنی رحمت سے ہم کو پکا موحد بنا، صرف اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما، اپنے علاوہ کسی سے مانگنے کی ہمیں توفیق نہ عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه اجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عزیزو، دوستو، ساتھیو، دعوت توحید ایک ایسی دعوت ہے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے اس دنیا کے اندر ان سب کی دعوت کا خلاصہ توحید تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ
इल्ला नूह इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदू। जितने भी अंबिया आए उन सब अंबिया की दावत एक ही थी, वो मुश्तरका दावत थी। और वो दावत क्या थी? अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। और अजीजो, इलाह का माना जो है वो बड़ा वसी तर मफहूम के अंदर है। अपने अकीदे को दुरुस्त कीजिए, अपने दिलों के अंदर रासख कर लीजिए कि जब हमने ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है तो इसका माना यह है कि जितने दूसरे माबूद हैं दुनिया के अंदर, जितने जिनकी इबादत की जाती है, उन सब से आदमी जो है वो नफी का इजहार करता है। कि ला इलाहा इल्लल्लाह वो है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को पेश किया था तो आपने उनसे कहा था कि अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे तो निजात पा जाओगे। अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे सच्चे दिल से, इसलिए कि अल्लाह को जब हम रब मान लेते हैं मेरे अजीजों, फिर दुनिया के जितने दूसरे बातिल अदियान हैं सबसे हम इनकार करते हैं, कहते हैं नहीं मानते हम उनको। अल्लाह तुझको मानते हैं, तू बड़ा है। और जिस वक्त हम इस बात का इकरार कर लेते हैं कि अल्लाह बड़ा है, तो फिर याद रखिए कि अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम जो है वो अपने बंदों की कराना शुरू हो जाता है। वो अरब के बद्दुई थे ना, कि जब उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को पढ़ा, इसके ऊपर अमल किया, तो फिर पूरी दुनिया के ऊपर छा गए। याद रखिए, अगर हमने कोई मुराद मांगनी है, कोई मन्नत मांगनी है, अगर ज़बा करना है, नजर मा देनी है, नियाज है, तो वो सिर्फ अल्लाह के लिए है। वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हुवा व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत है हर चीज को जानने वाले। इल्म गैब अल्लाह के पास, खुश्कियों के अंदर, तरियों के अंदर, समुद्रों के अंदर, बहरों बर के अंदर जो कुछ होता है मेरे अजीजों, अल्लाह को पता है। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा, हत्ता कि अगर कोई जमीन के ऊपर वर्का भी गिनता है, ये पत्ता नहीं होता, पत्ता अगर वो भी गिरता है, अल्लाह के इल्म के अंदर है। तौहीद के बहुत सारे तकाजे हैं, बहुत सारी बातें हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह को अगर मंजूर हुआ तो वक्तन फवक्तन इस बारे में अपनी बातें जो हैं वो इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाते रहेंगे। अजीजों, दोस्तों, साथियों, तौहीद से बड़ी नेमत कोई नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, आज के जुमा का जो खुलासा है उसको अपने दिलों के अंदर लिख के ले जाइए कि हमें अगर इबादत करनी है तो सिर्फ रब की इबादत करनी है। और इबादत का माना जो है वो ये है कि वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इबादत का माना यह है कि अगर मांगना है तो सिर्फ रब से मांगना है, अकेले रब से मांगना है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ मौला करीम, हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ मौला करीम, हमें सिरात मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शफ़ा अता फरमा। अल्लाह, जो बेरोज़गार उनको रोज़गार अता फरमा। अल्लाह, अपनी रहमत से, अपने फज़ल व करम से हमको हक़ के ऊपर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। अल्लाहुम्मा सब्बितना अल इस्लाम, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल ईमान। इबादल्लाह,
رحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.